ہم مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو خدا کے تھے وہ اللہ کے قریب تھے، تو اس انداز میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے بیٹے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے جنے ہوئے بیٹے، تو ہمیں اعتراض ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا نہیں جنتا. کیونکہ یہ جو جننے کی جو قوت ہے، یہ قوت ہے لوور اینیملز کی. اینیملز، ہیومن بینگز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کئی اوپر ہے. مسیح یسوع کے سکھائے گئے انداز میں آپ سبوں کی سلامتی چاہتا ہوں. ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور اگر اچھی لگے تو لازم شیئر کر دیجیے گا تاکہ مسلمان دوستوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ مسیحی حضرات اب اپنے ایمان کا دفاع کرنے کے لیے ہمیشہ بیدار ہے اور وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے جواب دینا ہے. یسوع المسیح خدا کا بیٹا یہ ایسا موضوع ہے جس پر جتنی مرضی تحریرات لکھی جائیں، جتنی مرضی ڈیبیٹس رکھی جائیں، جتنے مرضی اس پر جو ہے وہ ویڈیوز بنائی جائیں، لیکن وہ ہم سے ایگری نہیں کریں گے. لیکن میں یہ ایگری کروانے کے لیے ان کے ساتھ یہ بات نہیں یا ویڈیو نہیں بنا رہا، بلکہ میں یہ بتانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ مسیحی حضرات اپنی کتاب کا دفاع کرنے کے لیے ہمیشہ بیدار ہیں اور کتاب مقدس کے مطابق اپنے عقیدے کو رکھتے ہیں. یہ کوئی بھی انسانی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ الہی عقیدہ ہے جس کی بنیاد خدا نے خود رکھی ہے. یہ کوئی بھی انسانی عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، یہ تقریباً 12 منٹ کی ویڈیو ہے، اور 12 منٹ کی ویڈیو میں انہوں نے جو مین مدعا اٹھایا، جو ان کا دعویٰ ہے وہ یہی ہے، بیگوٹن سن، یعنی کہ جنا ہوا بیٹا، کہ مسیحی حضرات یسوع مسیح کو جو ہے وہ بیگوٹن سن مانتے ہیں، جنا ہوا بیٹا مانتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو ہے وہ جنے گئے ہیں. تو میں یہ پورے مسلمان دوستوں کو چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی ایک دلیل، کوئی ایک شواہد دکھا دیں جو آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہو کہ جی مسیحی لوگ تو جو ہے وہ یسوع المسیح کو بیگوٹن سن مانتے ہیں، جنا ہوا بیٹا مانتے ہیں. تو کوئی بھی نہیں آپ کو ملے گا. یہ صرف تاواں تکے ہیں جو آپ لگا رہے ہیں. 600 سال بعد آ کر ہاں آپ ہمیں اپنی تھیالوجی جو ہے وہ سکھا رہے ہیں. بائبل کیا کہہ رہی، پہلے وہ تو پڑھ لیں. بائبل میں مختلف طرح سے یسوع المسیح کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے. جیسے اسرائیل کو کہا گیا تو میرا پہ لوٹا ہے، تو کیا اسرائیل نعوذ باللہ معاذ باللہ آپ بھی جانتے ہیں وہ کس لیے کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ خدا کی چنی ہوئی قوم تھی. خدا کے فرزند اوروں کو بھی کہا گیا، ہمیں بھی کہا گیا. ہمیں اس وجہ سے کہا گیا فرزند کہ ہم لے پالک ہیں، ہم اڈوپٹ کیے گئے ہیں. ہم اس طرح سے نہیں جس طرح سے یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. یسوع المسیح کے لیے جو بیگوٹن سن آپ کہہ رہے ہیں، بیگوٹن کا لفظ آیا وہ یسوع المسیح کی بے مثال عظمت کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یسوع المسیح بے مثال ہے، آپ جیسا کوئی بھی نہیں، آپ اکلوتے تھے. اور کسی کے لیے ایسا لفظ نہیں استعمال کیا گیا. وہ بیگوٹن سن جنے ہوئے کے لیے نہیں استعمال کیا گیا، بلکہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ آپ اکلوتے تھے، بے مثال تھے، بے عظمت تھے، آپ جیسا کوئی نہیں تھا. اس وجہ سے یسوع المسیح کو جو ہے وہ بیگوٹن سن کہا گیا تھا. اسلامی اصطلاحات کے مطابق بھی جو ہے وہ ابنیت کو کئی طرح سے پیش کیا گیا. جیسے ابو البشر آدم کو کہا گیا ہے، یعنی کہ آپ پوری دنیا کے باپ ہیں. تو کیا آپ پوری دنیا کے باپ ہیں؟ یعنی کہ یہ روحانی معنیوں میں کہا گیا ہے. تو ہم بھی یسوع المسیح کو روحانی معنیوں میں خدا تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں. کوئی بھی مسیحی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یسوع المسیح کو جنا ہوا بیٹا مانے گا. یہاں تک کہ جو آیت مقدسہ آپ پیش کرتے ہیں سورۃ الاخلاص کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ آپ نے کسی کو جنا نہ آپ سے کوئی جنا گیا. تو اس کا جب ہم آپ سے شان نزول مانتے ہیں تو آپ ہمیں شان نزول نہیں بیان کرتے. یہ مسیحیوں کے لیے آیت نہیں پیش کی گئی، اور یہی ایک آیت ہے جو مسلمان حضرات ہمیں ہمارے عقیدے پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی، نہ تو آپ جنے گئے نہ آپ سے کوئی جنا گیا، نہ آپ کی کوئی بیوی ہے. تو ہم آپ کی اس آیت مقدسہ سے بالکل متفق ہے، 100% متفق ہے، بلکہ یہ بائبل سے میل کھا رہی ہے، یہ بائبل کی تصدیق کر رہی ہے. یہ جو ہے آیت مقدسہ اہل کفار والوں کے لیے تھی. اہل کفار والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے کہ جا ان کو بتا کہ نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں، نہ میری کوئی بیوی ہے، نہ میرا کوئی بیٹا ہے. تو یہ جو ہے وہ ولد کے طور پر ان کو بتایا جا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے. تو ہم یسوع المسیح کو جو ہے وہ ولد نہیں مانتے، ابن مانتے ہیں. ابن مانتے ہیں. ولد کی پیدائش جو ہے وہ ہم سے منسوخ ہے، یعنی کہ میں اپنے ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں تو میں ولد ہوں. میرے لیے یہ استعمال آئے گا کیونکہ میں اپنے ماں باپ کے ملاب سے پیدا ہوا ہوں.
تو میں ولد ہوں. یسوع المسیح کے لیے ایسی اصطلاح نہیں استعمال کی گئی، نہ بائبل میں نہ قرآن میں. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں سے نکال دیں کہ یسوع المسیح کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے. یسوع المسیح ابن تھے، آپ ابن تھے، ولد نہیں تھے. یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے گا. اور جہاں جہاں جو اصطلاحات جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے وہ روحانی معنیوں میں استعمال کی گئی ہے. مثال کے طور پر پترس نے آپ کو خدا کا بیٹا کہا، مارتھا نے آپ کو خدا کا بیٹا کہا، پالوس رسول نے جو ہے وہ آپ کو خدا کا بیٹا کہا، ہیرودیس نے آپ کو خدا کا بیٹا کہا. بہت ساری ایسی شواہد ہیں، یہاں تک کہ خدا نے آسمان سے خود آواز دی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، میں اس سے خوش ہوں. یسوع المسیح نے بھی اپنی اس بات کی تصدیق فرمائی کہ ہاں میں ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، تو کہتا ہے تو میں ہوں. یعنی کہ یسوع المسیح نفی نہیں کر رہے، نہ ہی خدا نفی کر رہا ہے، نہ ہی وہ جو یسوع المسیح کے ساتھ رہے وہ نفی کر رہے ہیں. وہ یسوع المسیح کو اس طور پر نہیں مان رہے کہ آپ بگوٹن تھے. یعنی کہ جس اصطلاح کو آپ اپنے ذہن میں فٹ کیے ہوئے ہیں کہ وہ جنے ہوئے تھے، وہ مان رہے تھے اس لیے کہ آپ بے مثال تھے، بے عظمت تھے، لسانی تھے، لفانی تھے. وہ ان معنیوں میں یسوع المسیح کو خدا کے بیٹے کہہ رہے تھے. اور خدا کا بیٹا ہونا یہ خدائی دعویٰ ہے. اس لیے تو آپ جو ہے وہ آپ حضرات ہم پر جو ہے وہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ جب یہ بائبل کہہ رہی ہے ہمارے لیے یہ حجت ہے. پانی کا گلاس ہے، پانی کے گلاس کو آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس میں یہ پانی ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں ہے پانی. اس لیے بائبل میں لکھا ہوا ہے، ہم بھی ثابت نہیں کر سکتے یسوع المسیح کو کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں. بائبل میں لکھا ہوا ہے، ہم اس پر اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہے. یہ الہی عقیدہ ہے، کوئی انسانی عقیدہ نہیں ہے، ہم لوگوں نے نہیں گڑھا ہوا. ٹھیک ہے، تو میری یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو یہ لازم شیئر کر دیجیے گا تاکہ ہر مسلمان یہ جان سکے کہ ہم الہی عقیدہ مانتے ہیں، کوئی انسانی عقیدہ نہیں بنا کر بیٹھے ہوئے. خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے. تھینک یو، گاڈ بلیس یو. لاسٹ پر میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل شان مسیح آفیشیل 777 کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تھینک یو، گاڈ بلیس یو. دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا.